جو لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، سب سے بڑی رکاوٹ دعا کی قبولیت میں کینہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے دل میں کینہ نہ ہو۔ آج ہماری سوچ اس طرح بنی ہوئی ہے کہ کینہ رکھنا، بغض رکھنے کو گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ زنا سے بڑا گناہ ہے کینہ، چوری سے بڑا گناہ ہے کینہ۔ کینہ ایک ایسا خطرناک گناہ ہے، ہمارے ہر کام کی رکاوٹ کی وجہ صرف اور صرف کینہ ہے۔ قیامت کے دن زانی بخشا جا رہا ہے، قیامت کے دن زانی بخشا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن چور بھی بخشا جا رہا ہے، اور کینہ رکھنے والا بخشا نہیں جاتا۔ آج کی دنیا میں ہر ملک سے عمرہ اور حج ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ آج سے 20 سال قبل دیکھو اور اس دنوں کو دیکھو تو آج کے دور میں جو ہے زیادہ تعداد میں حج اور عمرے کرتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعا شاید کسی کی قبول ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ خود سوچو۔ یہ وبا ختم ہونے کے لیے نہ جانے کتنے لوگ دعا مانگ رہے ہیں، کتنے لوگ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتنے لوگ چہرے چھوڑ چکے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ وجہ حرام لقمے کھانے کی عادت ہو گئی ہے، اور آج ہمیں حلال حرام کی کس کو فکر ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر انسان حلال طریقے سے بنا جھوٹ بولے کمائی کیا جائے تو اس کے پاس زکوٰۃ جمع ہوتا ہی نہیں۔ بنا جھوٹ بولے کوئی تجارت کرے تو اس کے پاس زکوٰۃ کے لیے مال جمع ہوتا ہی نہیں۔ مسلمان زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ بھی حرام سے کمایا ہوا مال پر زکوٰۃ نکال رہا ہے، اور وہی زکوٰۃ مدرسوں میں تقسیم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج مدرسوں میں غلط تعلیم مل رہی ہے۔ اور غلط تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب کوئی بچہ باہر نکلتا ہے اور وہی غلط تعلیم جو ہے وہ دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایک انسان جو ہے حرام کا لقمہ کھانے سے، حرام کی کمائی نکالنے سے تو زکوٰۃ نکلتا ہے حرام کی کمائی پر، اس ایک شخص کی وجہ سے معاشرے کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی سوچا ہے کسی نے اس بات پر؟ ہمارا مزاج اس طرح بنا ہوا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا بنا تحقیق کیے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ویسے ہی دے رہا ہے، اور لینے والا زکوٰۃ جو شخص ہوتا ہے وہ بھی بنا تحقیق کرے، یعنی کہ جس مال پر وہ زکوٰۃ میں نکالا ہے اس میں کبھی دینے والے سے یہ سوال نہیں کیا کہ تو نے حلال پیسے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے جو زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ لینے والا کبھی دینے والے سے سوال کیا ہے کہ یہ جو تیرے زکوٰۃ کے پیسے ہے حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے؟ نہ ہی دینے والے نے پوچھا اور نہ ہی لینے والے نے، لیکن غلطی تو دونوں کی ہے، دونوں کی برابر غلطی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں زکوٰۃ دینے والا بھی پوچھے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں، کہ یہ مسکین ہے یا نہیں، اور لینے والا بھی پوچھے کہ تمہارا پیسہ حلال سے کمایا ہے یا حرام سے۔ کتنی عجیب ہے یہ دنیا، کینہ کیا چیز ہے ایک ہی لفظ میں سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ اگر کسی کو مصیبتیں آئیں تو کہتے ہیں کہ نہ جانے
اس نے کون سا گناہ کیا ہوا ہے، اس کو کیا معلوم، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس پر اسی لیے تو اتنی مصیبتیں آ رہے ہیں۔ اور اگر خود پر جب کبھی مصیبتیں آئے تو یہ خود کہتا ہے اللہ کے نیک بندوں پر ہی آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ انسان کی سوچ اس قدر خراب ہے، پہلے اس سوچ کو پاک رکھو۔ ہر کسی کے لیے دل سے دعا کرو تاکہ بد دعا۔ اب دلوں کا کینہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آسان بات، کسی کی نعمت دیکھیں فوراً اس کے خلاف بات کرے تو یہ کینہ ہے۔ کسی کو اچھے لباس میں دیکھ کر، یا کسی کو اچھی گاڑی میں دیکھ کر، یا پھر کسی کو اچھے پوزیشن میں دیکھ کر جو ہے اس کے بارے میں برا کہے، یہ کینہ ہے۔ بلکہ 4 دوست رہتے ہیں، ایک اٹھ کر چلا گیا تو 3 مل کر اس کی برائی کرتے ہیں، یہ کینہ ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے لیے دل میں کینہ ہے۔ کینہ مت رکھو دل میں، کینہ کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہیں ہو۔ اور ایک اہم بات ہے، جو کوئی شخص اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آج کے دن سب سے بڑا پیغام یہ ہے، دلوں سے کینہ نکالیے اور کوشش کریے کہ ہمارا دل ہر مسلمان کے لیے پاک اور صاف رہے۔ یہ دل جب پاک اور صاف رہے گا، دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو۔ گناہ رکاوٹ نہیں بنتے دعا کی قبولیت کے لیے۔ کینہ اور حرام لقمہ جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں سچے دل سے توبہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے امت کے ساتھ ایک وادی میں گئے، عہد کا زمانہ تھا، تو بارش کے لیے آپ نماز پڑھ رہے تھے اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو اللہ جب موسیٰ علیہ السلام جب سجدے میں گئے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، تو خداوند قدوس فرماتا ہے موسیٰ تمہارے درمیان ہمارے امت میں سے 40 سال کا عمر والا ایک شخص ہے، اس کی وجہ سے تم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہو۔ جب تک وہ تمہارے محفل میں بیٹھا رہے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے محفل میں 40 سال عمر کا ایک آدمی ہے، اس کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ وہ جو کوئی بھی ہو اٹھ کے کھڑے ہو جائے اور یہاں سے نکل جائے۔ اتنا سننا تھا، اس نے دل ہی دل میں دعا کر لیا، توبہ کرا اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں تیرے نعمتوں کا ناشکر گزارتا ہوں، تیری نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی ناشکر ہوں، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میں گنہگار ضرور ہوں، میرے مالک تو سب کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، میری لاج رکھ لے آج، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں تو نافرمان انسان ہوں، لیکن تو ایک خدا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، تو جس کے پاس جا کے مانگو، مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم کر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ تو دعا مانگنا ہے اس طرح مانگو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے امت میں سے وہ 40 سال کی عمر والا جو شخص جس نے سچے دل سے توبہ مانگی تھی اور دعا کیا تھا، تو ٹھیک اس طرح اللہ ہمیں بھی سچے دل سے توبہ مانگنے والا بنا، سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔